سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. زبردست جی زبردست، ٹھیک ہو گیا جی. ابو المعاری، ابو المعاری ہمارے ساتھ ہیں جی بھیا. السلام یہ علیکم. ہے ابو المعری. ابو المعری اچھا جی معری، ٹھیک. ہاں معری، جی، کیسے ہیں آپ معری مفتی صاحب؟ یہاں سے نکلا ہے. یہ بول رہے ہیں کچھ؟ جی ہاں جی، بولیں، آپ کو کو میری آواز نہیں آ آواز رہی؟ آ رہی؟ نہیں مجھے نہیں آ رہی، سوری جی. میری بولیں آواز آ بولیں رہی ہے آپ، میں سنتا ہوں. اچھا تو ابو المعری صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں. یہ آپ نے ڈی پی تو بڑی خطرناک سے لگائی ہے، ڈر سا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے. تعارف تو یہ ہے کہ میں ملحد ہوں جی اور وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں جی، جی بس یہی تعارف ہے میرا. بہت اچھا، ٹھیک تعارف دے اچھا، دیا. آپ سے اب ایک آگے سوال، فرمائیں. اب ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی فرمائیے. سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ آپ کی جو آپ کا جو موضوع چل رہا ہے اس سے ہٹ کے ہے یہ. جی میرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں سائمس ٹوینس کا کہیں کے بارے میں کہیں کہا گیا ہے؟ اس کا دوبارہ کیا اسلام میں سائمس ٹوینس، کنجوائنٹ ٹوینس، ٹوینز؟ کنجوائنٹ ٹوینس جو ٹوینس جڑے رہتے ہیں بائی برتھ، ہاں تو ان کے بارے میں کہیں کچھ کہا گیا ہے؟ مطلب کس طرح کی کوئی بات کوئی آپ نے سائمس ٹوینس کا سنا ہے؟ کیا ہوتے ہیں سائمس ٹوینس؟ نہیں، جو ٹوینز جڑے ہوئے رہتے ہیں، ہاں اس کے بارے میں نے سنا ہے. لیکن بائی برتھ جو ٹوینس جو ہاں جڑے بائی برتھ رہتے اگر ہیں ٹوینز ان کو جڑے بولا ہوئے ہیں، جاتا وہ بات تو بالکل ہے. واضح ہے، مطلب ان سب کو کنجوائنٹ ٹوینس کہتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو تو اس میرا کے یہ تعلق سے کہنا ہے سوال کہ کیا ہے آپ کا؟ ان کے تعلق سے میرا سوال یہ ہے ہم، کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ کنجوائنٹ ٹوینس میں بھی وہ والے ہیں جو ہوموجینیٹلی کنجوائنٹ ٹوینس ہیں، یعنی کہ ان کے دو برینز تو ہیں پر صرف ایک جینیٹل پارٹ ہے. اوکے تو اب مان لیجئے، فرض کیجئے کہ وہ مومن رہے، اب جنت میں 72 حوریں ملیں گی یا 144؟ اچھا، تو حوروں کی کیلکولیشن کا سوال ہے. حوروں کی کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو رہی ہے آپ سے. سوال تو سوال ہے. نہیں، میں کیلکولیشن آپ کی بھی صحیح کرتا ہوں. 144 ملیں گی اگر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوگا میدان جنگ میں. آپ اوکے. کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 72 حوروں کا تذکرہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ ہر نہیں، مومن میں کو تو 72 مانتا ہوں، ملیں گی. بالکل سن لیجئے، بالکل مانتا 72 ہوں. ہاں جی، تو قرآن کریم میں 72 کا لفظ کہ جی 72 حوریں ملیں گی ایسا نہیں. ہاں حوریں ملیں گی. ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ میں اب شہید کے لیے ہے نا، ہے. یا عام مومن کے لیے؟ نہیں، میں عام نہیں مومن نہیں کے نہیں، لیے ایک منٹ کہہ ایک رہا منٹ، ہوں. شہید کے لیے کہ عام مان مومن لیجیے کے لیے؟ دونوں عام مومن، ابن ماجہ میں عام مومن. شہید کے لیے کہ عام مومن کے لیے؟ ابن ماجہ میں عام مومن کے لیے ہے. پکی بات ہے؟ میں شیور نہیں ہوں، 100% شیور ہاں تو نہیں پھر ہوں. جب شور نہیں ہے تو آپ یہ باتیں نہ کیا کریں جب شور نہ ہو. تو ٹھیک ہے، مان شہید کے لیجیے لیے مان لیجیے جو شہید کے لیے، اب میں مان بتا لیجیے رہا ہوں شہید آپ کے کو، لیے، مان آپ کی لیجیے شہید کے لیے. پروپوزیشن کتنی غلط ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دو بچوں کو اس طریقے سے پیدا کیا تو جنت میں بھی ویسے ہی رہیں گے جڑے ہوئے، یعنی زندگی بھی ان کی تباہ اور جنت میں بھی تباہ؟ تو بھائی جنت میں جب جائیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا پیرامیٹر اپلائی ہوگا نا، کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، کوئی اوکے. تکلیف نہیں. جنت میں جانے کا مطلب ہے ابدی سعادت، اور ہر وہ پریشانی جو اس دنیا میں پریشانی ہے اس پریشانی کا کوئی وجود جنت میں نہیں ہوگا. ان کا آپس اوکے. میں جڑنا ان کے لیے بھی باعث پریشانی اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی. جنت میں بھی جڑے اوکے. جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیوں جی؟ میرا یہ سوال ہے کہ پھر جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو کس کو کون سی باڈی ملے گی؟ جس کو وہ اللہ کس کو تعالیٰ کی جینیٹل مرضی ہے، پارٹ کون سا ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. وہ اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. ہاں نہیں، پر کہنے کے لیے تو یہی ہے کہ آپ کو اسی باڈی سے نہیں، اٹھایا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں تو خدا نہیں ہوں، میں بتاؤں گا یہ والی باڈی اس کی، وہ والی باڈی. سوال یہاں پر اصولی ہونا چاہیے. اصولی یہ ہے کہ خدا نے اگر پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے نہیں خدا نے پہلی مرتبہ بھی پیدا نہیں کیا. اگر پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ دوبارہ باڈی کیوں نہیں دے سکتا صحیح سالم؟ ہاں، پر وہی سوال یہ اٹھ گیا نا یہاں پہ کہ وہ وہاں پہ بھی کنجوائنٹ رہیں گے یا نہیں. یہ آپ کس نے اس کا بتایا کہ جواب وہ میں نے دے دیا. کنجوائنٹ نہیں اس کا رہیں گے؟ جواب دے دیا کہ ان کا اس طریقے سے رہنا ان کے لیے باعث تکلیف ہے اور جنت میں تکلیف نہیں، تو اس طریقے سے رہیں گے ہی نہیں وہ. اور تو بھائی پھر اگر یہ مان ابو لیجیے، المعری صاحب، اپنا جو آپ نے نام لیا ہے نا، اپنا نام جس کا انتخاب کیا، کم سے کم اتنی ریشنالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی. سر میرے ابو پاس بہت ابو العلا ریشنالٹی ہے. المعری میں اتنی تھوڑی سی ریشنالٹی تو تھی کہ وہ اتنے بچکانہ سوال نہیں کرتا تھا. سر یہ دیکھیے، آپ سوال اب پہ آپ پھنس گئے ہیں، سیدھی سی اب بات آپ ہے. آپ سوال پہ میں نہیں پھنس گئے پھنسا، ہیں پھنسے کیونکہ آپ کے آپ پاس ہیں. جواب نہیں ہے. آپ کے میں پاس نہیں جواب پھنسا، نہیں ہے. پھنسے آپ ہیں کہ آپ یہ سمجھ کر لا آپ کے رہے پاس ہیں جواب کہ نہیں ہے. آپ اس لیے کہہ رہے جنت ہیں میں کہ بھی وہ اللہ اسی طریقے سے اٹھیں گے، جنت میں بھی وہ اسی ٹھیک طریقے ہے، سے چلیے اٹھیں گے. مان لیجیے. چلیے آپ جیت گئے، میں ہار گیا. چلیے مان لیا میں، ٹھیک ہے.
آپ ماننے کی بات نہیں ہے، حقیقت یہی ہے بھیا. ملحدوں کے پاس حقیقت میں دلیل کچھ ہوتی نہیں ہے. اسی طرح کے وہ مفروضے لے کر آتے ہیں اور مفروضے ہم 2 منٹ میں ہوا کر دیتے ہیں. جی اب آگے چلیں. چلیے میں ٹھیک ہے یہ جی. کہہ رہا ہوں، میں آپ کی عزت لیں جی، کرتا ہوں. بہت ان سے بات کے لیے کر رہے ہیں یہ اگر حضرت، آپ کیونکہ آواز کر مجھے نہیں ان کی آ رہی ہے، آگے تو بڑھنا ہے. میں 1 منٹ، ایک اور ان کا سوال لے لیتے ہیں. ایک سوال ان کا اور ہے. جی نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسا لگا کہ میں آپ کی عزت نہیں کرتا ہوں تو وہ بالکل غلط ہوگا. نہیں، میں بھی آپ کی بےعزتی نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ مت سمجھیں کہ میں نے آپ کی بےعزتی کی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. نہیں، میں نے آپ کو، میں تو آپ جناب سے اور احترام سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. میرا انداز یہی ہے کہ میں، بلکہ میرے تعلق سے سب جگہ مشہور یہی بات ہے کہ میں احترام اور عزت کے ساتھ بات کرتا ہوں میرے چینل پر آئے ہوئے. کبھی میں نے آپ کے ساتھ بےعزتی نہیں کی. آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. آپ موسٹ آف دا ٹائم، پرابلی ناٹ آلویز، بٹ موسٹ آف دا ٹائم آپ احترام سے بات کرتے ہیں. یہ بالکل میں 100% اگری کرتا ہوں. ٹھیک جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بالکل صحیح جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ اچھا کام ہے، کہ ڈائلاگ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے. ڈائلاگ اور پیسفل ڈائلاگ، اور بڑا عزت سے، احترام سے اگر ہو تو اس کے جیسا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے میرے خیال سے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں اور سویلائز انداز میں ڈائلاگ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی اسلام کی تعلیم ہے. اختلاف اپنی جگہ ہے، پر ڈائلاگ چلتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم پریٹی شیور ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. میں موسٹلی آپ سے سیکھوں گا. ہو سکتا ہے شاید میرے پاس بھی کچھ ایک چند چیزیں ہوں جو میں آپ کو نہیں ایڈ کرا سکوں آپ کے پاس. پر آؤں گا. میرے پاس سوالات کافی سارے ہیں، بہت سوالات ہیں. کبھی اور پھر آپ کے پاس آؤں گا. آتے رہیے گا. اگلی مرتبہ آ جائیے گا. آج چونکہ کافی تاخیر بھی ہو گئی ہے، 3 گھنٹے 16 منٹ ہو گئے. چند منٹ اور رہوں گا، اور بھی لوگ ہیں پیچھے. تو اگلی مرتبہ چونکہ کوئی لمبی ڈیبیٹ تو ہونی نہیں ہے، لمبی نہیں، جلدی لوگ آئیں گے تو اس وقت آ جائیے گا. آپ کو انشاءاللہ ٹائم دیں گے. بالکل نو پرابلم. اہلاً وسہلاً. چلیے عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی، مفتی صاحب آپ کو بھی تھینک یو ویری مچ. چلیں جی، شکریہ. اچھا جی، تو یہ مسلم صاحب ہیں کوئی میرے خیال سے لائن میں، وہی ہیں، ان کو لے لیجیے. جی چلیں مسلم صاحب کو لے لیتے ہیں. جی مسلم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میں بیسکلی مبارکباد تو دینے نہیں آیا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آپ کا شکریہ ادا ضرور کرنے آیا ہوں، کیونکہ اس طرح کے ڈائلاگز اور اس طرح کی ڈیبیٹس سے جتنا ہم مسلمانوں کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ جیسے حضرات، جیسے عامر بھائی بھی بیٹھے ہیں ساتھ، آپ جیسے حضرات کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. اور انفیکٹ جو آج کی ڈیبیٹ ہے اس میں جو یہ موصوف آئے تھے گرگٹی غالب، تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، میں بڑی کوشش کروں گا آج یہ کہ جب بھی عامر بھائی بیٹھے ہوتے تو بڑی ان ایکسپلینڈ سی ایک انرجی آ جاتی ہے، لیکن میں الفاظوں کو بہت اچھے سے میں استعمال کرنے کی کوشش کروں گا. تو ان صاحب کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ اڑتا تیر سمیٹنے کے شوقین ہیں. تو جی آج ان کے حوالے سے تو یہی کہوں گا. اچھا، اب آئی گئے اسٹریم کے اوپر، وہ پیٹ میں تھوڑا بہت درد بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو خیر میں ایک جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا، وہ جو منہ پر جو انڈر ویئر پہنتے ہیں ان کے حوالے سے، کہ اپنے چینل پر مارتا ہے بہت سی بونگی کئی، اپنے ہی چینل پر مارتا ہے لیول کی بونگی کئی. او ایڈم سیکر میرے چھکڑے سے نہیں پتا، پہلے اپنی بائبل پڑھتے صحیح. اس کے بعد ایک سوال بنیادی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ نماز کے حوالے سے، وہ کائنڈلی آپ بتا دیجئے، کیونکہ اس سے کافی لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. وہ یہ ہے مفتی صاحب کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ نماز پڑھتے وقت ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو اس میں کیا یہ چیز ضروری ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہنی چاہیے؟ اگر ان کیس ہم اگر اپنی آنکھوں کو بند کر بھی اگر نماز پڑھتے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے. لیکن نماز کے آداب میں سے ریلیونٹ کوشچن ہے، لیکن پھر میں کوئکلی بتا رہا ہوں کہ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہیں. اب مثلا آپ قرات کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ لمبی قرات پڑھ رہے ہیں، اور آپ اس قرآن کی جو الفاظ کا جو حسن ہے اور اس کے جو معنی کا حسن ہے آپ اس میں گم ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، تو چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پوری نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہو، تو یہ خلاف سنت ہے. نماز ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب کے بات کا. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. اچھا، یہ شیون سنگھ ہیں کوئی، ان کو لے لیجیے عامر بھائی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت